صحیح بخاری حدیث نمبر 3662 میں روایت ہے، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ سے۔ 17 رمضان المبارک 98 ہجری تاریخ اسلام کا وہ دن تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین بیوی الصدیقہ الطاہرہ الحمیرہ ام المومنین حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس جہان فانی سے کوچ کر گئیں۔ آج آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے موقع پر ہم آپ کے ساتھ اس معتبر ہستی کی حیات، ان کے کردار، ان کے مقام اور دین الہی کے لیے ان کی خدمات کی چند جھلکیاں پیش کریں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ بی بی عائشہ کی ابتدائی زندگی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے 3 سال بعد 613 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئیں۔ آپ کے والد خلفائے راشد اول صدیق اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جنہیں یہ شرف حاصل ہے کہ دنیا میں ہی انہیں جنت کی بشارت دے دی گئی۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام ام رومان تھا، جو کہ دین اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمان ہونے والی خواتین میں شامل تھیں۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف حاصل تھا کہ آپ کی 4 پشتیں اصحاب الاقرام کی تھیں۔ آپ کے دادا ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، پھر آپ کی نسل اور اس کے بعد آپ کے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر بھی جلیل القدر صحابی تھے۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ خوش قسمتی تھی کہ ان کی پیدائش ایک معتبر مسلم گھرانے میں ہوئی۔ یہ وہ گھرانہ تھا کہ جسے دین اسلام کے اولین گھرانوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم حضرت ابو بکر ایک امیر تاجر تھے۔ حضرت ابو بکر کو ان کی دولت اور علم و فہم کی بنا پر مکہ میں ایک خاص مقام حاصل تھا اور لوگ آپ کے گھرانے کو انتہائی عزت کی نگاہ سے دیکھتے۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ان سے بے تحاشا محبت کرتے تھے۔ وہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھتے، ان کی علمی کاوشوں کو سراہتے، حتیٰ کہ بعض دینی معاملات میں ان سے مشورے بھی لیتے۔ وہ اپنی بیٹی سے ہمیشہ ہمدردی اور محبت سے پیش آتے۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن میں اپنی ہم عمر لڑکیوں کی طرح گڑیا اور کھلونوں کا بہت شوق تھا۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 4932 میں روایت ہے کہ ایک روز بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی گڑیاؤں سے کھیل رہی تھی کہ رسول اللہ ان کے گھر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھلونوں میں ایک گھوڑا دیکھا جس کے 2 پر لگے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ عائشہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ گھوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گھوڑے کے بھی بھلا پر ہوتے ہیں؟ تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً جواب دیا کہ کیا آپ نے نہیں سنا حضرت سلیمان کے گھوڑے کے بے شمار پر تھے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کم عمری میں ہی کافی ذہین تھیں۔ ان کا حافظہ بہت تیز تھا۔ حالانکہ ہجرت مدینہ کے وقت وہ محض 8 برس کی تھیں، لیکن انہیں ہجرت کے تمام واقعات ازبر تھے، جنہیں بعد میں مختلف احادیث میں روایت بھی کیا گیا۔ بی بی عائشہ ایک انتہائی صابر شریک حیات تھیں۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بلا شبہ ایک انتہائی صابر اور شاکر شریک حیات تھیں۔ مکہ کے ایک امیر ترین خاندان کی بیٹی ہونے کے باوجود آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آنے کے بعد جس طرح صبر و شکر کے ساتھ قسم پرسی کی زندگی گزار رہی تھیں، اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔
آج ہماری زندگی میں کہ جہاں بے شمار آسائشات ہیں پھر بھی ہم ہر وقت اللہ سے شکوے ہی کرتے نظر آتے ہیں، وہیں مکہ کے ایک پر آسائش گھرانے میں بسنے والی بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مدینہ میں مسجد نبوی سے متصل ایک چھوٹے سے حجرے میں صبر و شکر کے ساتھ پوری حیات بسر کر دی، جس کا ذکر سلیمان ندوی کی کتاب سیرت عائشہ میں کچھ اس طرح آیا کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کی دیوار پتھر کی تھی اور چھت کھجور کی ٹہنی کی بنی ہوئی تھی۔ چھت اتنی نیچے تھی کہ کوئی بھی کھڑا ہوتا تو سر چھت سے ٹکراتا۔ مسلم کی ایک روایت کے مطابق آپ کا بستر رنگی ہوئی کھال کا بنا ہوا تھا جس کے اندر کھجور کے چھلکے بھرے ہوئے تھے۔ گھر میں ایک چراغ بھی نہ تھا۔ ہمارے گھرانے جن میں بیشتر کے ہاں ایک دن میں 2-3 اقسام کے کھانے نوش فرمائے جاتے ہیں، وہیں بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر جس میں پیٹ بھر کر کھانا تک نصیب نہ تھا۔ بخاری کی حدیث نمبر 6454 میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کو مدینہ آنے کے بعد کبھی 3 دن تک برابر گیہوں کی روٹی کھانے کے لیے نہیں ملی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض ہو گئی۔ لیکن تمام عمر بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کبھی اس کا شکوہ نہ کیا۔ ان کے شکر کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ رسول اللہ کی ہر دل عزیز زوجہ تھی۔ بی بی عائشہ ایک عبادت گزار خاتون تھی۔ چونکہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا محض 9 برس کی عمر میں رخصت ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر چلی گئی تھیں، ان کی اصل تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ ہی ہوئی۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عبادات کے طریقے سیکھے۔ آپ کثرت سے عبادت کرتی اور دائمی تہجد گزار تھیں۔ آپ نفلی نمازوں کا بھی اہتمام کیا کرتی تھیں۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رمضان میں تراویح کا خصوصی اہتمام کرتی، باقاعدگی سے روزے رکھتی۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں قاسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے شک میں نے بی بی عائشہ کو دوران سفر بھی روزے رکھتے دیکھا، حالانکہ انہیں گرم لو کے تھپڑوں نے کمزور کر دیا۔ وہ باکثرت صدقہ خیرات کیا کرتی تھیں، جب تک وہ تمام مال فقراء و مساکین پر خرچ نہ کر دیتی اپنے ہاتھ نہ روکتی۔ طبقات الکبریٰ میں درج ہے کہ عروہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میں نے بی بی عائشہ کو 70,000 درہم صدقہ کرتے دیکھا، اور ان کی اپنی قمیص پیون زدہ تھی۔ وہ انتہائی پاکیزہ خاتون تھیں اور پردے کا خصوصی خیال رکھتی۔ طبقات الکبریٰ میں درج ہے کہ ایک دفعہ بی بی عائشہ سے کسی مسئلے کا حل دریافت کرنے ایک نابینا شخص ملنے آیا، تو آپ نے پردے کے پیچھے رہ کر ہی اس سے بات کی۔ اس شخص سے کہا کہ میں تو نابینا ہوں، آپ مجھ سے پردہ کیوں کر رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر تم مجھے نہیں دیکھ سکتے تو میں تو تم کو دیکھ سکتی ہوں۔ آپ بلا شبہ شرم و حیا کا پیکر تھیں کہ جن کی پاک دامنی کی گواہی خود قرآن مجید نے دی۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جذبہ شجاعت۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ شجاعت ناقابل بیان تھا۔ آپ بنا خوف و خطر جنگ کے میدان میں شامل ہو جاتی اور زخمیوں کی مدد کرتی۔ بخاری حدیث نمبر 2880 میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ احد کی لڑائی کے موقع پر مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے جدا ہو گئے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عائشہ بنت ابی بکر اور ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ اپنے ازار سمیٹے ہوئے تھے اور مشقیزے کو اپنے پشت پر ادھر سے ادھر جلدی جلدی لیے پھرتی تھیں اور قوم کو اس میں سے پانی پلاتی تھیں، پھر واپس آتی تھیں اور مشقیزے کو بھر کر لے جاتی تھیں اور قوم کو پانی پلاتی تھیں۔ میں ان کے پاؤں کی پازیبیں دیکھ رہا تھا۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باقاعدہ جہاد کی اجازت طلب کی۔ اس کا ذکر بخاری کی حدیث 2875 میں آیا ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا
کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جہاد کی اجازت چاہی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تمہارا جہاد حج ہے۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا علمی مقام۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قریباً 2210 احادیث منقول ہیں۔ امام ظہری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی علمی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ اگر تمام جہانوں کی عورتوں کے علوم جمع کیے جائیں اور اسے بی بی عائشہ کے علم کے سامنے لایا جائے تو بی بی عائشہ کا علم سب سے افضل ہوگا۔ اکابر صحابہ کرام کو اگر کوئی فقہی مسئلہ درپیش ہوتا تو وہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اس کے حل کے لیے جاتے۔ ترمذی کی حدیث 3883 میں ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ہم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب بھی کوئی حدیث مشکل ہوتی اور ہم اس کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھتے تو ہمیں ان کے پاس اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی جانکاری ضرور ملتی۔ مستدرک حاکم میں عروہ رحمۃ اللہ علیہ بی بی عائشہ کی علمی ذہانت کا ذکر اس طرح کرتے ہیں کہ میں نے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صحبت میں طویل عرصہ گزارا اور ان سے علمی فوائد حاصل کیے۔ میں نے ان سے بڑا عالم کوئی نہیں دیکھا، چاہے کوئی نازل شدہ آیت ہو یا میراث کا مسئلہ، حدیث کا معاملہ ہو یا دنیاوی معاملہ، میں نے ان سے بڑا کوئی عالم نہیں دیکھا کہ جن سے عرب کے شعراء کے بارے میں پوچھا جائے تو جواب مل جائے۔ نہ ہی قضائے حکم کے میدان میں اور نہ ہی میدان طب میں اتنی معلومات کسی کے پاس تھی جتنی بی بی عائشہ کے پاس موجود تھی۔ یہ بی بی عائشہ کے وسیع علمی ذخیرے کا نتیجہ ہی تھا کہ عراق، شام اور عرب کے بیشتر حصوں سے لوگ قرآن و حدیث کا علم سیکھنے بی بی عائشہ کے پاس آتے۔ بی بی عائشہ کی ذات سے بے شمار اقوال منقول ہیں جن سے آپ کی فصاحت و بلاغت اور وسیع دانش کا پتہ چلتا ہے۔ ان اقوال میں سے کچھ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ایک مقام پر بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو ناراض کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے لوگوں کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے، اور جو لوگوں کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے تو اللہ اسے لوگوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوا، افضل ترین عورت وہ ہے جو نہ بد کلامی کرے اور نہ مردوں کے دھوکے میں آئے، اس کا دل ہر قسم کی سوچ سے خالی ہو سوائے اپنے خاوند کے لیے زینت کرنے کے اور اپنے اہل خانہ کی حفاظت پر گامزن رہنے کے لیے۔ مومنین کی ماں مقدس و طاہرہ بی بی عائشہ کا انتقال 17 رمضان المبارک 98 ہجری میں ہوا۔ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی۔ آپ کا جنازہ رات میں دفنایا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس رات اتنے لوگ جمع تھے کہ جتنے کسی اور رات جمع نہ ہوئے۔ بلا شبہ بی بی عائشہ کا کردار، آپ کا اخلاق، رسول اللہ کے لیے آپ کی محبت، آپ کی شجاعت، آپ کی علم و دانش آپ کو رہتی دنیا کے لیے ایک مثال بنا دیتی ہے۔ آپ کی حیات خلق انسانی کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بی بی عائشہ کے بلند اخلاق سے نصیحت حاصل کرنے اور ان کی زندگی کو نمونہ بنا کر اپنی زندگی کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے کامنٹ میں آگاہ کریں، اور اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر دیں اور اپنے پیاروں سے شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔